مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ. خالد بھائی خوشبو والے بھی 5-7 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے. عارف بھائی بڑی مصروفیت میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مہمانوں کو ریسیو بھی کر رہے ہو روانہ بھی کر رہے ہو پر میری 5 منٹ دی حاضری وچ بھی تساں مصروف رہے تے میں سارے کلام چھڑ کے ہی پڑھاں گا. سنے کون کس ہے درد دل میرا غم گسار مصروف ہے. مہربانی تھوڑی دیر بعد 5 منٹ بیٹھنا مہربانی. بھائی جگنو جویا صاحب سفیر محافل نات ہر حضور دے نام لیوا نال پیار کرن والے مسلسل رابطے چ رہے. آپ کا بھی بےحد شکریہ تشریف لے آئے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہاں پر 2-3 اشعار حق تو میرا بھی ہے بنتا نقابت کرنا. اگر جو تساں سننا چاہتے ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرما دیو تو میں کلام اس کلام کے دوران اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو ٹشو پیپر رومال یا چادر سے صاف نہ کرنا ہاتھ کی تلی پہ لگا کے چہرے پہ مل لینا بروز قیامت چمکتا چہرہ لے کے آؤ گے. اسلامی بھائی نو بہ جان دو جی کسی جگہ تے یہ نہ ہوئے میری واری سیٹاں ہی لبدے رہن. بڑی مہربانی جیندے رہو خیر ہوے تہاڈی. جڑے بھائی گوڈے پکڑ کے بیٹھے ہو ہر شے دی بھاویں تھوڑ دیو پہلی واری آیا اج تک گوڈے چھوڑ دیو مہربانی. اج چھڑ دیو اگلی واری انشاءاللہ کوئی دا انتظام کریں گے مہربانی. احمد بھائی ساؤنڈ والے خوشامد کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں. بہت اچھے انداز میں نوکری کر رہے ہیں بہت اچھے انداز میں ساؤنڈ چلا رہے ہیں. حق بات یہاں نہیں کرنی تو کہاں کرنی ہے. میرے گرد و نواح اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں ساؤنڈ کون سا لگوائیں تو میں ان سے یہی کہوں گا احمد ساؤنڈ لیا تو لیا. بہت ساری دعائیں پوری ٹیم کے لیے. اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. کلام سماعت کیجئے. آپ نے اس میں سبحان اللہ نہیں کہنا بلکہ ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر جب ایسے اشارہ کروں تو آپ نے کہنا ہے بسم اللہ. کیا کہنا ہے؟ قاری صاحب کے لخت جگر کو دعوت دے رہا ہوں اور الحاج قاری شفقت رسول صاحب بھی دوران حاضری بات بات پہ کہا کرتے تھے بسم اللہ سبحان اللہ کو بسم اللہ. تو ابھی جو آپ کے لخت جگر کو دعوت دے رہا ہوں آپ بھی اکثر بولتے ہوئے بات کرتے ہوئے بسم اللہ کی صدا اسی طرح بابا جان کی طرح آپ بلند کیا کرتے ہیں. تو میرا دل چاہا کہ آج آپ سے پہلے کلام بھی ایسا سلیکٹ کیا جائے جس میں بار بار آئے بسم اللہ. آپ میں سے کون سا ایسا حضور کا نوکر ہے جو ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ کہہ سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ تھوڑا نہیں پورا اٹھائیے گا پورا ہاتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاتھ نیچے کرے. آپ کے دل کی بات ہو تو ہاتھ غازی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ ملا پورا اٹھا کر سینے کا زور لگا کے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ. جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے دعا کرتا ہوں موت بعد میں آئے حسین کا نانا گھر پہلے آئے کلی عرش بنائے. محفل سجا کے ملوانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ معراج دا راہی جھگیاں ول. خواہش کیا ہے محفل والوں کی کہ معراج دا راہی جھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اللہ. بسم اللہ بہت شکریہ. معراج دا راہی جھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اللہ سارے نہیں بولے یار ہاتھ اٹھا کے اونچا بولنا ہے. معراج دا راہی جھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اور اللہ اونچا بولو یار کدی پھیرا پاوے کدی پھیرا پاوے کدی پھیرا پاوے. اگلی لائن پر یہ دل کہے تو ہاتھ اٹھا کے اونچا کہنا ہے بسم اللہ. نہ ہاتھ نیچے رہے نہ زبان بند. میں نے کہا معراج دا راہی جھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اللہ. کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان بتاوے. بسم اللہ کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان بتاوے بسم اللہ. اور شیر دیکھیے اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے اکھیاں دے دیوے جگدے نے. میں نے چشتی صاحب 5-7 بندے ایسے دیکھے ہیں جو ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے بول بھی نہیں رہے صرف سر ہلا رہے ہیں. بھئی میں ٹھیک آدھا بیٹھا انہوں نے آدھا مہربانی کرو جے نہیں بول سکتے یا ہاتھ نہیں چاہ سکتے تو بل سر بھی نہ ہلاؤ
میں تو تہاڈی سلامتی دی دعاواں کرنا تے ڈاکٹر آ دن جڑا سر ہلاون لگ پوے وہ ہفتہ مسے کٹدا ہے اللہ تانوں سلامت رکھے بس ہاتھ چاہتے اچھا آخنا ہے بسم اللہ میں نے کہا شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں سید مسکراون تیویں پہ لگتا ہے جی میں کائنات مسکرا رہی ہے اللہ سلامت رکھے رمضان صاحب شیر دیکھنا معراج ذرا ہی جھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اللہ کچھ تھکیاں ٹوٹیاں آساں دا او مان بتاوے بسم اللہ او بندہ بخانا جڑا ہن ہاتھ چکے نہ بولے اکھیاں دے دیوے جگ دے نے اکھیاں چوں اتھرو پک دے نے او نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ او نین ہساون والا جے او نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ سانو آن ہساوے بسم اللہ اور شیخ صاحب شیر دیکھے گا سانو آن ہساوے بسم اللہ جتھے چاکر کل خدائی ہے جتھے چاکر کل خدائی ہے میں اچڑے پاسے لائی ہے جتھے چاکر کل خدائی ہے میں اچڑے پاسے لائیے او بندہ گھر چلا جائے جو اب ہاتھ اٹھا کے نہ بولے میں نے کہا جتھے چاکر کل خدائیے میں اچڑے پاسے لائیے پر چج نہیں مول نبھاون دا سونا آپ نبھاوے تاجدارا عربیہ تاجدارا چج نہیں مول نبھاون دا سونا آپ نبھاوے سونا آپ نبھاوے سونا آپ نبھاوے بسم اللہ خالد بھائی شیر دیکھنا میں نے کہا میں اچھوت ہنیرا ہاں قاری صاحب کے شہزادے پشت پناہی کر رہے ہیں بزرگ فرماندے نے جدی کانڈ دے کسے تگڑے دا ہاتھ ہوئے کانڈ نہیں لگ دی میں نے کہا میں اچھوت ہنیرا ہاں پر سائیاں رکھ لے تیرا ہاں میں اچھوت ہنیرا ہاں پر سائیاں رکھ لے تیرا ہاں نہیں رسدے سونے کوٹیاں تائیں سانو ہس کے بلاوے نہیں رسدے سونے کوٹیاں تائیں سانو ہس کے بلاوے بسم اللہ یہ کلام الحاج سعید اقبال فریدی کے لخت جگر شفیق اقبال فریدی ضلع بہاڑی کے عظیم شاعر ان کا لکھا ہے مقطع میں دیکھے کیا لکھتے بابا جان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے بعد وہ بالکل خاموش رہنے لگ گئے ان کے چاہنے والے ان کے گھر پہنچے اور انہوں نے کہا شفیق بھائی آپ کو کیا بیماری ہے کیا آپ کو تکلیف ہے کیا آپ کو پریشانی ہے آؤ آپ کو ملتان ڈاکٹر صاحب کو چیک کروا کے آتے ہیں شفیق کہتا ہے بھائی اوتھے کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جڑا میری بیماری دی تشخیص کرے یا علاج کر سکے انہوں نے کہا اچھا وکٹوریا ہاسپٹل بہاول پور چلیے آدھا اتھے بھی کوئی ڈاکٹر نہیں جڑا میری بیماری دا علاج کرے انہوں نے کہا لاہور آدھا کوئی نہیں انہوں نے کہا کراچی آدھا کوئی نہیں انہوں نے کہا اسلام آباد آدھا کوئی نہیں فیصل آباد انہوں نے آدھا کوئی نہیں انہوں نے کہا اچھا باہر دے ملک لے چلیے آدھا کوئی ڈاکٹر دنیا چ کوئی نہیں جڑا میری بیماری دا علاج کرے انہوں نے کہا ول یہ دا مطلب ہے تو کسی حکیم کو علاج کروانا چاہنا ہے آدھا نہیں حکیم بھی اس بیماری دا علاج نہیں کر سکتا انہوں نے کہا دس تا صحیح بیماری کی ہے او دا علاج دس کتھوں ہوئے گا ہن شفیق اقبال فریدی مقطع وچ اپنی بیماری بھی دس رہا ہے اور او دا علاج بھی دس رہا ہے او بندہ جڑا سخنوری دا تاجر ہے اچھا شعر سن بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے سر اٹھاوے اکھاں چکھا پاوے میں شعر پیش کرنا ماں دے پیتے کھیر دا حق ادا کر کے جے ہاتھ چاہ کے نہ لاوے نقابت ہی چھڑ دے ساں توجہ کرنا او شفیق اقبال فریدی اپنی بیماری دستا ہے آدھا ہے جو مرض شفیق نو لاحق ہے جو مرض شفیق نو لاحق ہے اگر سبحان اللہ دی چھل ہو سی تا اگلی لائن ول ہو سی یہ تساں نہ بولے تو چپ کر جاساں آدھا ہے جو مرض شفیق نو لاحق ہے آدھا ہے اس مرض دا نام بھی چھوڑا ہے جو مرض شفیق
شفیق نو لاحق ہے اس مرض دا نام بچھوڑا ہے ہن اگلی لائن دسدا علاج کتھوں ہوئے گا جڑا آقا دا دیوانہ ہے جنی طاقت لا کے ہاتھ جا کے بسم اللہ دی صدا بلند کرے گا آدھا ہے جتھے چاکر کل خدائیے میں اجڑے پاسے لائیے پر ججنی مول نبھاون دا سنا آپ نبھاوے بسم اللہ جو مرض شفیق نو لاحق ہے اس مرض دا نام بچھوڑا ہے کہندہ ہے کوئی آکھیو نہیں اس طبیب تائیں مینو آن کھلاوے بسم اللہ معراج دا راہی جھگیاں ول کدی پھیرا پاوے بسم اللہ کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان ودھاوے سارے کو بسم اللہ اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اور میں ملوانہ برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جب کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے دیکھیں آپ کے پیچھے بھی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مبارک ہو جن کا ذکر کر رہے ہو یا وہ خود آ گئے ہیں یا انہوں نے اپنا چہرہ مبارک محفل کی طرف کر لیا الحاج ظہوری قصوری صاحب نے فرمایا تھا پڑھنے والا دل سے پڑھے سننے والا دل سے سنے تو حضور آ جاتے ہیں محفل کی کیفیت بتا رہی ہے سائیاں کرم کیتا ہے محفل کو رنگ لا چھوڑے اللہ آپ سب دانا قبول فرمائے میں حسین بھائی کو کہوں گا کہ یہاں ہمارے قریب تشریف لائیے گا یہ آپ کے سامنے اور ان کے سامنے پہلی بار یہ 6 مصرے پڑھ رہا ہوں اور 1 منٹ میں دعوت ان کو دے رہا ہوں میری ساری نقابت ایک طرف عارف بھائی اے شیر تساں نہ بھول سو راتی نیندرے اٹھی تے سبحان اللہ کے سو اشر ویکھنا چہرہ بدل دیا میرا لہجہ بدل دیا چہرہ بدل دیا اے بھائی تو آخنا بھائی میری باری ساری گلاں کرنی کوئی ایک دو رہن دو بعد ناس کھانے والی کر مہربانی چہرہ بدل دیا گلاں کیتی جاندے ہو سبحان اللہ پیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو توجہ میں نے کہا چہرہ بدل دیا میرا لہجہ بدل دیا چہرہ بدل دیا میرا لہجہ بدل دیا مصرے 6 نے دوسری لائن حلق تو نہیں کر رہی ہے اگر اچھا لے سو تو 4 مصرے پڑھ ساں ورنہ 2 کافی ہیں سودا اتنا سستا نہیں چہرہ بدل دیا میرا لہجہ بدل دیا ذکر علی نے بخت کا لکھا بدل دیا نعرہ حیدری ذکر علی نے بخت کا لکھا بدل دیا بہت شکریہ ذکر علی نے بخت کا لکھا بدل دیا اور جگنو بھائی شیر دیکھنا میں نے کہا کیسا جری ہے جس کو عباس کہتے ہیں تڑپا رہے ہیں کیسا جس کو عباس کہتے ہیں کیسا جری ہے جس کو عباس کہتے ہیں او بندہ اچھا شیر سونی نہیں سکتا جڑا ہن ہاتھ چک کے اونچا نہ بولے کیسا جری ہے جس کو عباس کہتے ہیں وہ بازو بغیر ہی جنگ کا نقشہ بدل دیا کیسا جری ہے جس کو عباس کہتے ہیں بازو بغیر ہی میں پڑھ رہا ہوں کیسا جری ہے اللہ دی قسمیں پڑھ رہے ہیں کیسا جری ہے جس کو عباس کہتے ہیں بازو بغیر ہی جنگ کا نقشہ بدل دیا لو جی میری صادری کا آخری شعر کیا سمجھے تھے یزیدی کہ جیت گئے ہیں ہم تھک گئے ہو تو اگلا شعر پھر کدی سے انہیں پڑھا سمجھے تھے یزیدی کہ جیت گئے ہیں ہم 6 ماہ دے علی اصغر دی گل ہے آخری لائن ہے اتنا تو ماں کا دودھ بھی نہیں پیا جتنا دین محمدی کے لیے خون بہا دیا عارف صاحب تسی کدوں تو محفل سجا رہے ہو کتنے سال ہو گئے 10 سال 10 سالاں میں تساں اتنی اونچی آواز سنی ہوئے جتنی ہون آئے گی
تے دعا میرا حق ہے اج دی سب تو اچھی آواز 10 سال تساں نہ سنی ہوئے گی جتنی ہن آئے گی. جڑا سیدہ پاک دا ڈھڈوں نوکر ہے ہن ماں دے پیتے کھیر دا حق ادا کر کے آخری لائن تے مصرع اکبر ہوے تے داد بھی اکبر ہوے. اے جگنو صاحب اپنے علاقے دی محفل سجاندے بھی ہو جاندے بھی ہو. اے ہن انہاں دی آواز نوٹ کرنا بھی کتنا اونچا بول دے نے. چہرہ بدل دیا میرا لہجہ بدل دیا ذکر علی نے بخت کا لکھا بدل دیا کیسا جری ہے جسے عباس کہتے ہیں بازو بغیر ہی جنگ کا نقشہ بدل دیا. ایک منٹ ٹھہرنا اصل نا میں دعویٰ کر بیٹھا بھی آج دی اچھی آواز آئے گی. آپ کی اکھاں وچ آنسو نے نظرانہ تسی دے رہے ہو پیسہ کینوں ضرورت نہیں لیکن اگر ایک بھی بندے دی توجہ تواڈے وال ہوئی اے لنگر وال ہوئی تے اونے سبحان اللہ نہ آکھیا میں انہاں نوٹاں نو کی کرنا ہے. تسی پیسے اپنے کو رکھو اور انہاں دی آواز ویکھو تے اٹھے ہاتھ ویکھو تے میرے واسطے دعا کر دیو کافی ہے. میں نے کہا چہرہ بدل دیا میرا لہجہ بدل دیا ذکر علی نے بخت کا لکھا بدل دیا کیسا جری ہے جسے عباس کہتے ہیں بازو بغیر ہی جنگ کا نقشہ بدل دیا. سمجھے تھے یزیدی سمجھے تھے یزیدی سمجھے تھے یزیدی کہ جیت گئے ہیں ہم پر اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا. سمجھے تھے یزیدی کہ جیت گئے ہیں ہم میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے. یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے. خریداروں سے کہہ دو کہ قیمت نہ لگائیں خون علی بہتا ہے بکتا نہیں. سمجھے تھے یزیدی کہ جیت گئے ہیں ہم پر اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا. دنیا پر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہفت زبان نعت خان الحاج قاری شفقت رسول مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر ڈاکٹر محمد حسنین شفقت رسول مہروی صاحب آپ کے رفیق سفر اور آپ کے بابا جان کے رفیق سفر اور ان کے ساتھ وفاؤں کا وہ سلسلہ غازی عباس کے نوکر ہیں اور اسی ریت کو لیے وفاؤں کی جو ہے وہ اس داستان کو رقم کر رہے ہیں. میری مراد جناب علامہ قاری محمد رمضان سعیدی صاحب آپ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور فوراً اکٹھے ہی اعلان کر چکا ہوں ان کے متصل بعد فوراً ہی ہم نعرہ بلند کریں گے اور جناب ڈاکٹر محمد حسنین شفقت رسول مہروی آپ اپنے بابا جان کے رنگ میں اسی فیض کو لیے یہاں تقسیم کریں گے. آپ استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر. تھوڑا جا زور لاؤ کچھ نہیں تھیندا کم انج بھی تھیندے راندن بندے لڑکے منیندے راندن نبی دی محفل چ بولن والے بندے مر کے بھی جیندے راندن. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. بسم اللہ. جناب علامہ قاری محمد رمضان صاحب ان کے فوراً بعد جناب ڈاکٹر حسنین شفقت رسول مہروی اور آپ کے بعد شاید شعر نہ پڑھوں کیونکہ وقت بچے گا اور مجھے جو وقت بتایا گیا اس پہ ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے. علامہ صاحب کو صدا دے دوں گا وقت ہوا تو 4 مصرے پڑھ دوں گا اور اس کے بعد آخر میں الحاج قاری الحاج احمد علی حاکم صاحب آپ کو صدا دینے سے پہلے کوشش کروں گا کہ 4 مصرے حضور کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی ذکر علی کے ساتھ احمد علی حاکم کائنات کے حاکم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آپ کے سماعتوں کے حوالے ہو جائیں. جناب علامہ قاری محمد رمضان صاحب سائڈ پہ جو کھڑے ہیں براہ کرم بیٹھ جائیے گا. بسم اللہ. حضرات گرامی جناب محبوب شفقت رسول ڈاکٹر محمد حسنین شفقت رسول کے بابا جانی کا لکھا ہوا کلام دو مصرے بس. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ
لب کھولے تے نازل ہوئے قرآن. سبحان اللہ. حق پڑھنے دوستو. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان. واہ واہ. لب کھولے تے نازل ہوئے قرآن. انہاں زلفاں دے وچ جیڑا چیرے, انہاں زلفاں دے وچ جیڑا چیرے, میرا مرشد پیر نصیر. یار صحیح دے نا تے سبحان اللہ کو نہیں یارو. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان. واہ واہ. لب کھولے تے نازل ہوئے قرآن. انہاں زلفاں دے وچ جیڑا چیرے, انہاں زلفاں دے وچ جیڑا چیرے, میرا مرشد قاسمی. بولو یار. زلفاں مدنی دیاں آخری مصرع. انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے, انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے, 1.25 لکھ نبیاں دی دھج ہے. زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان. واہ واہ. لب کھولے تے نازل